السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ بین الافغان مذاکرات کا نیا مرحلہ 5 جنوری کو شروع ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ ماضی میں کون سے اہم ترین واقعات اس کی پشت پر کار فرما رہے ہیں۔ 9/11 کے حملے کو جواز بنا کر امریکہ اپنی بھاری بھرکم عالمی جنگی مشینری کو لے کر افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا۔ اس دوران دشت لیلا ہوا، توڑا بوڑا ہوا اور قلعہ جنگی کے المناک دہشتناک واقعات رونما ہوئے۔ امریکہ کی جنگی مشینری کی طاقت کے حوالے سے پوری دنیا میں گیت گائے گئے۔ نہ جانے کون کون سے دانشور تھے جو سرمایہ دارانہ نظام کی چوکھٹ پر اپنی دانش کو ٹیکتے ہوئے ان سروں میں یہ گیت گاتے رہے کہ امریکہ کی طاقت کو کون شکست دے سکتا ہے۔ مگر دسمبر 2014 تک آتے آتے امریکہ کی طاقت نفسیاتی، مادی اور سیاسی طور پر افغانستان میں تقریباً شکست خوردہ حالت میں پڑی تھی، یہاں تک کہ کابل کی ایک تقریب میں ایساف کا پرچم لپیٹ لیا گیا۔ یہ دسمبر 2014 تھا۔ پھر 2020 تک آتے آتے امریکہ نے افغانستان کے اندر امن کی شاخ زیتون پکڑنے کی کوشش کی۔ اس دوران کئی کتابیں منظر عام پر آئی۔ پاکستان میں اس طرح کی کتابوں کا کم تذکرہ ہوا جس میں جنگ کے نئے اصول، جنگ کے نئے نتائج اور جنگ کی نئے میکینزم پر باتیں ہوئی، یہاں تک کہ امریکہ کی شکست کو ایک تعظیم دینے کے لیے یہ تک کہا گیا کہ اب جنگیں فتح اور شکست کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نتائج برپا کرنے ہوتے ہیں، کچھ وقتی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔ یعنی امریکہ جس جنگ میں اپنے ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے فی گھنٹہ 10.17 ملین ڈالر صرف افغانستان میں جھونک رہا تھا، اس کا کوئی حاصل وصول ہی نہیں تھا۔ طالبان کی لازوال مزاحمت نے امریکیوں کو یہاں پر دھول چٹائی، جو مزاحمت کے لازوال کردار کے باعث ہمیشہ تاریخ کے دوام میں جگمگاتا رہتا ہے۔ کئی صدیوں پر محیط مزاحمت کی وہ تاریخ جو افغانوں کے ساتھ منسوب ہے اور جس میں ان کی دہقانی طبیعت کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرے گی، اس دہقانی طبیعت کے تحفظ کے ساتھ افغان طالبان نے اسلام کے نقطۂ نظر سے اپنی تاریخ کے بہاؤ کو زندہ رکھا۔ اسلام جو جہاد کی تعلیم دیتا ہے اور جس میں ارادے کی طاقت کو کسی دوسرے کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونے دیتا، افغان طالبان نے اسی تاریخ کو زندہ رکھا۔ مجاہدین نے اس مزاحمت کو جہاد سے عبارت کیا۔ وہ جہاد الفاظ جن سے بانگ پن ادھال لیتے ہیں، تاریخ جن سے افتخار پاتی ہے، نسلیں جن سے بقا کا درس لیتی ہیں، اور شب تیرہ و تار جن سے صبح ادھال لیتی ہے۔ طالبان کی اس لازوال مزاحمت کے آگے امریکہ کو سپر انداز ہونا پڑا اور 2020 تک آتے آتے بالآخر امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈال ہی دیا۔ 29 فروری کو دوحہ میں ایک امن معاہدہ کیا، جس کے بعد اسی معاہدے کے تناظر میں بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہونا تھا۔ اگرچہ اس معاہدے کے روح سے مارچ میں ان مذاکرات کا آغاز ہونا تھا، مگر مارچ میں ان مذاکرات کا آغاز نہیں ہو سکا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ افغانستان میں امریکہ کی کٹ پتلی اشرف غنی حکومت دراصل اپنی طاقت کا بقا چاہتی تھی، وہ طاقت جو کبھی اس کے پاس تھی ہی نہیں، وہ طاقت جو اس کی اپنی نہیں تھی۔ طالبان کے امریکہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد اشرف غنی اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے دراصل کچھ ایسی بنیاد چاہتے تھے کہ جس میں کسی طرح طالبان کو گھیر کر دراصل اشرف غنی اپنے سیاسی کردار کا تحفظ کر سکیں۔ مگر وہ افغان طالبان جو میدان جنگ میں شکست نہ پا سکے، وہ مذاکرات کی میز پر بھی کیسے شکست پا سکتے تھے؟ مذاکرات کی میز پر ہمیشہ وہی مضبوط ہوتا ہے جو محاذوں پر مضبوط ہوتا ہے۔ افغان طالبان نے جنگی محاذوں سے لے کر مذاکرات کی میز تک جو داستان رقم کی ہے،
اگر وہ صحیح حالت میں لوگوں کے سامنے آ جائے تو حیرتوں کے نئے نئے در واہ ہوں گے۔ افغان صدر اشرف غنی ان طالبان کو چکمہ دینا چاہتے تھے جو امریکہ کے ساتھ جنگی محاذوں سے لے کر مذاکرات کی میزوں تک سرخ رو ابھرے تھے۔ طالبان سے افغان سرزمین پر ان کی مزاحمت کا سیز فائر لے کر افغانستان کے اندر اپنے سیاسی اقتدار کو دوام دے سکتے ہیں۔ طالبان نے ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بالآخر 12 ستمبر کو افغان صدر اشرف غنی کو مذاکرات کا آغاز کرنا ہی پڑا، لیکن یہ مذاکرات اپنے آغاز میں ہی ہانپنے لگے اور مذاکرات میں ایک تعطل پیدا ہو گیا۔ اب اس تعطل کو درمیان میں کچھ خاموش ملاقاتوں کے ذریعے دور کیا گیا۔ یہ تعطل کیا تھا؟ یہ تعطل دراصل مذاکرات کی بنیاد پر تھا کہ مذاکرات بین الافغان مذاکرات کی بنیاد کیا ہو۔ طالبان افغان مذاکرات کی بنیاد قرآن و سنت پر رکھنا چاہتے تھے، مگر افغان مذاکرات کاروں نے اسے ایک فرقہ وارانہ کور دینے کی کوشش کی۔ طالبان نے انتہائی خاموشی سے اپنی توجہ کو بھٹکائے بغیر صرف مذاکرات کے تقاضوں پر توجہ دی۔ اس کے بالکل برعکس افغان صدر اشرف غنی کچھ فارسی ویب سائٹس، افغان اخبارات اور کچھ ٹی وی چینلز کے ذریعے دراصل اس قسم کی گمراہ کن خبریں پھیلاتے رہے کہ طالبان مذاکرات کی شرعی بنیادوں کے حوالے سے تقسیم ہے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ شریعت وہ کس قسم کی چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ طالبان کا نہیں تھا، یہ مسئلہ افغان مذاکرات کاروں کے دراصل سیاسی اقتدار کے تحفظ کے حوالے سے لاحق ان پریشانیوں کا تھا جنہیں آئندہ کے مذاکرات کے بہاؤ میں کوئی تحفظ ملنا نہیں تھا۔ چنانچہ افغان مذاکرات کار اشرف غنی کی ایما پر ان مذاکرات کو مختلف قسم کے معاملات میں الجھاتے رہے۔ اس دوران امریکہ کے ایلچی زلمے خلیل زاد اسلام آباد اور دوحہ سے لے کر کابل تک کے چکر کاٹتے رہے۔ خاموش مذاکرات کی کوششیں جاری رہی۔ ایک مشترکہ بنیاد کی تلاش کے لیے طالبان کا ایک مختصر وفد اور افغان مذاکرات کاروں کا ایک مختصر گروپ آپس میں بات چیت کرتا رہا۔ اب یہ بات چیت کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہے اور ان کے درمیان مشترکہ مذاکرات کی ایک بنیاد طے ہو چکی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک 21 نکاتی طریقہ کار طے پایا ہے، جن میں اولین بات یہ ہے کہ مذاکرات کی بنیاد قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر ہوگی۔ بقیہ نکات دونوں جوانب سے سامنے نہیں لائے جا رہے۔ طالبان کے پیش نظر دراصل کیا معاملات ہیں؟ طالبان کے پیش نظر مذاکرات اور آئندہ کے افغانستان کے حوالے سے جو بنیادی معاملات ہیں اس پر میں آخر میں بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم دراصل افغانستان کے اندر موجود کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور اس وقت افغانستان کے اندر مذاکرات کاروں کو جو درپیش مسائل ہے وہ کیا ہے۔ افغانستان کے موجودہ سیاسی ڈھانچے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مکمل امریکہ کا حاشیہ بردار ہے اور امریکہ پر انحصار کرتا ہے۔ اگر آج افغانستان کے اندر کوئی بھی بڑی تبدیلی آتی ہے تو وہ فوراً افغان سرزمین کو چھوڑ کر اپنی پسندیدہ مغربی سرزمینوں کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ اشرف غنی ان میں شامل ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کا افغان سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی بدلاؤ کی صورت میں افغان صدر اشرف غنی کا کوئی تحفظ نہیں۔ لہٰذا افغان صدر اشرف غنی ایسے لوگ جو کافی بڑی تعداد میں اس وقت موجودہ سیاسی ڈھانچے میں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ طالبان سے سیز فائر حاصل کر کے کسی نہ کسی طرح افغانستان کے موجودہ سیاسی اقتدار کو اس وقت تک توسیع دی جا سکے جب تک کہ ان کا سیاسی اقتدار محفوظ رہتا ہے۔ اس کے لیے
وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر زیادہ سے زیادہ دیر تک الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کی ہی موجودہ سیاسی مشینری میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کا سب کچھ لینا دینا افغان سرزمین سے ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اگر موجودہ سیاسی ڈھانچہ ختم ہو جائے اور مکمل طالبان کی حکومت دوبارہ افغانستان میں آ جائے تب بھی انہیں افغان سرزمین پر ہی رہنا ہے۔ اس طبقے میں عبداللہ اور گلبدین حکمت یار کے لوگ شامل ہیں۔ عبداللہ خود کو مجاہدین ہی کہتے ہیں، اگرچہ جو لوگ طالبان اور افغانستان کی کچھ تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ شمالی اتحاد سے ان کا تعلق تھا، اور طالبان کی حکومت کے دنوں میں بھی انہوں نے شمالی اتحاد کے زیر قبضہ علاقوں کا تحفظ کیے رکھا تھا۔ عبداللہ دراصل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر مشترکات مجاہدین کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک حد تک یہ درست بھی کہتے ہیں، اگرچہ طالبان سے وہ ایک فاصلے پر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ بات درست کہتے ہیں۔ تو عبداللہ اور گلبدین حکمت یار ایسے لوگوں کے سارے مفادات یا ان کی تمام وابستگی افغان سرزمین سے ہیں۔ وہ لوگ اس بنیادی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ طالبان افغان سرزمین کی ایک دائمی حقیقت ہے، لہٰذا وہ ہر اعتبار سے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی کشتی کو کنارے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے گزشتہ ہفتوں میں دیکھا ہوگا کہ عبداللہ نے پاکستان تک کا دورہ کیا اور پاکستان سے بھی اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت افغان طالبان کے خلاف کم سے کم گفتگو اور مزاحمت عبداللہ ہی کر رہے ہیں، اور زیادہ تر مسائل افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اب اس پورے تناظر میں اگر آپ افغان مذاکرات کاروں کا کمپوزیشن دیکھیں اور طالبان کے مذاکرات کاروں کا کمپوزیشن دیکھیں تو یہ تجزیے کا ایک نیا موضوع بنتا ہے۔ میں اس کمپوزیشن پر جو افغان طالبان کی ہے اور جو افغان مذاکرات کاروں کی ہے، جس میں افغان مذاکرات کاروں میں گلبدین حکمت یار کے لوگ بھی شامل ہیں، عبداللہ کے لوگ بھی شامل ہیں، اور افغان صدر اشرف غنی کے لوگ شامل ہیں، اس پر ایک الگ ویلاگ میں بالکل الگ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ طالبان دراصل کیا چاہتے ہیں؟ طالبان ان مذاکرات کے نئے مرحلے پر جن 3 بنیادی نکات پر توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طالبان رہنماؤں کے جو نام بلیک لسٹ سے واپس لیے جانے تھے وہ ان مذاکرات کے آغاز تک ابھی تک نہیں لیے گئے، لہٰذا گفتگو کا ایک محوری نقطہ بلیک لسٹ سے طالبان رہنماؤں کے ناموں کا اخراج ہوگا۔ ایک دوسرا نقطہ جس پر طالبان پوری توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں وہ قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے۔ اگرچہ 5000 قیدی امریکہ کے ساتھ دوحہ معاہدے کے بعد سے اب تک رہا کیے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی 7000 قیدی افغان حکومت کی تحویل میں ہیں۔ ابتدائی بات چیت میں یہ طے ہوا تھا کہ ان 7000 قیدیوں کو بھی بتدریج رہا کیا جانا تھا، لیکن افغان حکومت ان قیدیوں کو رہا کرنے میں لیت و لال سے کام لے رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ طالبان کے ہاتھوں میں سارے کارڈز نہیں جانے چاہیے، چنانچہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے، مختلف تعویلوں اور تعبیروں سے وہ ان قیدیوں کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ 2 محض ضمنی مسائل ہیں۔ طالبان کے نزدیک اور افغانستان کے تمام فریقوں کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ افغانستان میں نظام حکومت کیا ہوگا۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو ان مذاکرات کا سب سے مشکل مرحلہ ثابت ہوگا۔ اب آپ موجودہ بین الافغان مذاکرات کے اسٹیک ہولڈرز کی نظر سے دیکھیں تو سب سے پہلے امریکہ کو لے لیجئے۔ امریکہ دراصل ایک وسیع البنیاد حکومت کا خواہاں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی ارباب تنازع ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی طرح ایک وسیع البنیاد سیاسی اقتدار کا حصہ بنا دیا جائے۔ وہ اس بنیادی حقیقت سے بے خبر ہے کہ افغان سرزمین
کبھی بھی پولیٹیکل پلورلزم یعنی سیاسی تکثیریت کے حامل کسی نظام کے ساتھ گورن نہیں ہو سکی۔ ایسا ہر نظم حکمرانی جو سیاسی تکثیریت کا حامل ہوتا ہے وہ افغان سرزمین میں صرف آپا دھاپی، خانہ جنگی، نراجیت اور لڑائی جھگڑا لے کر آتا ہے۔ ایک مربوط واحد سیاسی قوت جو افغانوں کی اعلیٰ اخلاقی حمایت کے ساتھ ہو وہی افغان سرزمین کے نظم حکمرانی کے لیے موزوں ترین ہوگی۔ یہی تاریخ کا سبق ہے۔ اب آپ موجودہ بندوبست کو لے لیجئے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت جو مکمل انحصار امریکہ پر کرتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بین الافغان مذاکرات کے ذریعے وہ اپنے سیاسی اقتدار کا تحفظ حاصل کر لیں۔ ان سب کے برعکس طالبان کیا چاہتے ہیں؟ اور فرق اسی سے پڑتا ہے کہ افغان طالبان نئے نظام کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان افغانستان کی سرزمین پر شریعت کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ آئین میں ترامیم کی جائیں اور اس میں بنیادی طور پر فیصلوں کی قوت محرکہ شریعت کو بنایا جائے۔ اب مغربی جمہوریت کی دلدادہ موجودہ سیاسی بندوبست جو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے بین الافغان مذاکرات میں کاوش کر رہی ہے وہ اس نقطے کے ساتھ کس طرح نباہ کرے گی۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک سازش بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الفاظ کی حد تک جس طرح پاکستان میں اقتدار اعلیٰ کا منبع دراصل اللہ تعالیٰ ہے اور عملاً پاکستان میں مغربی جمہوریت نافذ ہے، مگر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو آئین کی حد تک ماننے کے بعد تمام غلطیوں کو، تمام خامیوں کو، تمام ناکامیوں کو دراصل مسلمانوں پر اور اسلام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مغربی جمہوریت کو افغانستان میں نافذ کر کے اور اسلام اور شریعت کو آئین کے الفاظوں کی حد تک مان کر تمام ناکامیوں کی ذمہ داری اسلام پر ڈال دی جائے۔ طالبان اس چیلنج سے کس طرح نبردآزما ہوں گے؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ موجودہ مغربی جمہوریت کی دلدادہ اور امریکہ کی حاشیہ بردار اشرف غنی حکومت پر طالبان کا انحصار زیادہ دیر تک نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ایک عبوری حکومت کی بات ہوگی جس میں کہا یہ جائے گا کہ وہ مشترکہ نکات جو تسلیم کر لیے گئے، مذاکرات میں جن باتوں کو بالآخر مان لیا گیا، اس کے لیے قوت نافذہ موجودہ حکومت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ خود اس کھیل میں ایک فریق کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ایک عبوری حکومت کا ذکر چھڑے گا۔ اگرچہ اشرف غنی مختلف حوالوں سے کسی بھی عبوری حکومت کے قیام سے انکار کرتے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن افغانستان کی تاریخ کا جبر اور افغان سرزمین پر طالبان کا مضبوط ہوتا کنٹرول انہیں اس پر مجبور کر دے گا، جیسا کہ وہ 5 جنوری کو دوبارہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔